الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہے روزی دینے والا، زور آور اور غالب۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے خدا کہاں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو کیسے پایا جائے اور کیسے اسے پہچانا جائے۔ ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں، ان میں انسانوں کا مقصد پیدائش بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں یا جنات سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو خود سب کو روزی دینے والا، زور آور اور غالب ہے۔ یعنی انسانوں کو روزی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ انسان دن رات نمازیں ہی پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار مشغول رہے اور بس رزق حلال اور دیگر کاموں کی طرف بالکل دھیان نہ دے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق ہر کام کرے گا، اور روزی کے اسباب مہیا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور انسان کو اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی چاہیے بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ علماء کرام کے مطابق کائنات کا مقصد پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جمالیہ و جلالیہ کا ظہور ہے، یعنی رحمت و کرم، بخشش، لطف و عطا، ذوالبطش اور منتقم وغیرہ ہوں۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ذات قدسی کو یہ خیال آیا کہ میں جو جلال و جمال، لطف و عطا، جود و کرم کا ایک مخفی خزانہ ہوں، تو کوئی اسے دیکھنے والا بھی تو ہو، کوئی ایسی آنکھ بھی تو ہو جو ذوق نظارہ لیے مشاہدہ جمال میں ایسی کھو جائے کہ اسے اپنی خبر بھی نہ ہو۔ کوئی ایسا بھی تو ہو جو بھیگی آنکھیں لیے میرے در دولت پر آئے تو میری رغبت بھی جوش میں آئے۔ اور پھر اگر کوئی حرما نصیب تمرد و عصیاں کی اتاہ گہرائیوں میں اترتا ہی چلا جائے تو پھر میری صفات جلالیت، قہاری و جبروت کا اظہار ہو۔ غرض کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے تو بات بنتی ہے، یہ سوچ کر انسان کو عدم سے وجود میں لایا گیا اور اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو جاگزیں کیا گیا تاکہ اسے پتہ چلے
کہ میرا خالق و مالک حقیقی وہی ذات اقدس ہے اور اسے پانا ہی اصل زندگی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک جذبہ پرستش ہے، یعنی کسی مافوق الفطرت ہستی کے آگے جھکنے، اس کے آگے جبین نیاز خم کرنے اور اس کی اطاعت کا جذبہ۔ بقول اقبال، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تاریخ عالم یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی پرانی تہذیب کے کھنڈرات دریافت ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کسی عبادت گاہ کی چار دیواری ضرور موجود ہوتی ہے۔ آج دنیا میں بہت سے مذاہب اور مکاتیب فکر موجود ہیں جو اپنے طریقوں کے مطابق مختلف معبودوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مثلا ہندو دھرم میں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کائنات میں 2 خداؤں کے تصرف و اقتدار کے قائل ہیں، یعنی یزدان اور اہرمن، اور کچھ لوگ چاند، سورج یا دیگر مظاہر فطرت کی پرستش کرتے ہیں۔ مگر دین اسلام نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ کائنات میں صرف ایک ہی الہ یا معبود ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور مطلق العنان بادشاہ ہے، جو بااختیار ہے اور اپنے حکم کو نافذ کرنا خوب جانتا ہے، جو ہر کام کر سکتا ہے، جو ہر انسان کے قریب ہے، اس کے تمام کاموں سے خبردار ہے اور اس کے نفع و نقصان پر قادر ہے۔ جی ہاں، وہی خدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے کیسے پہچانا جائے، کیونکہ وہ نظر تو آتا نہیں اور اسے محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، آنکھیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں، یعنی اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے اور نہایت باریک بین اور خبردار ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کا اپنی پیدائش پر غور و فکر کہ میں کیسے وجود میں آیا، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، صدق اللہ العظیم۔ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا؟ ہم نے بنایا انسان کو 2 رنگے پانی سے، یعنی نطفہ سے۔ ہم پلٹتے رہے اس کو، پھر کر دیا ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی، اس نے خدا کو پہچان لیا کہ مجھے عدم سے وجود میں لانے والا، مجھے زندگی و موت عطا کرنے والا وہی خدا ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اور دوسرا طریقہ کائنات کی پیدائش اور سورج، چاند، ستاروں، ان کی حرکات و سکنات پر غور و خوض، موسم و آب و ہوا کا بدلنا، رات دن کا آنا جانا وغیرہ۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کا نظام لگے بندھے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج طلوع ہی نہ ہو یا طلوع ہو جانے کے بعد ایک جگہ ٹھہر جائے،
اور غروب ہونے کا نام نہ لے، یا کبھی مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے اور شمال یا جنوب میں غروب ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، بے شک آسمان و زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا، ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے رب ہمارے، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ من تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی بنجر زمین کو اس سے آباد کیا، اور پھیلائے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ اللہ کے حکم کا تابع ہے آسمان اور زمین کے درمیان، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی ایک زبردست دلیل بیان ہوئی ہے، جس کا نام برہان تمانو ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا۔ مثلا ایک خدا کہتا کہ میں نے آج سورج نکالنا ہی نہیں، بس 14ویں رات کا چاند ہی آسمان پر چمکے گا۔ دوسرا خدا کہتا کہ نہیں، چاند بھی چمکے گا مگر سورج بھی طلوع ہوگا اور چاند کے مقابل آ کر ٹھہر جائے گا۔ ایک خدا یہ کہتا کہ میں نے اس سال فصلوں کو پکانا ہی نہیں۔ دوسرا خدا کہتا کہ میں نے 1 سال کے لیے پیدائش و اموات کے سلسلے کو بند کر دینا ہے اور نئے بچوں کی پیدائش روک دینی ہے، اور جو انسان موجود ہیں ان کی عمریں 20-20 سال بڑھا دینی ہے۔ علی ھذا القیاس، یعنی دو خداؤں کی وجہ سے کائنات کے نظام میں گڑبڑ ہو جاتی اور اس کا نظام نیست و نابود ہو جاتا، مگر ایسا آج تک نہیں ہوا، کیونکہ اس کا نظام ایک ہی زبردست خدا کے تابع ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر کام پر قادر ہے، اور اس پر کوئی روک نہیں۔ فرمایا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کام پر قادر ہے مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں
کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا، مگر وہ سب سے پوچھے گا اور پوچھ سکتا ہے۔ اب ہستی باری تعالیٰ کی ایک اور دلیل بیان کی جاتی ہے، جسے وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، نہایت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ۔ کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھو، لوٹ آئے گی تیری نگاہ تیرے پاس مردود ہو کر، تھک کر۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور ان سے کر رکھی ہے پھینک مار شیطانوں کے واسطے، اور رکھا ہے ان کے واسطے عذاب دہکتی آگ کا۔ ان آیات کریمہ میں انسان کو آسمانوں کی بناوٹ پر غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمانوں پر غور و فکر کرے کہ کیا ان کی بناوٹ میں اسے کوئی نقص نظر آتا ہے۔ فرمایا، ہم نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، کیا تم اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمانوں میں 80,000 سے زائد کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تمام کہکشائیں حرکت میں ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کہکشاؤں میں اربوں کے حساب سے ستارے گردش کرتے ہیں، مگر کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا، اور عذر قرآن ٹکرا بھی نہیں سکتا، کیونکہ انہیں ایک زبردست اور بااختیار ذات نے تھام رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستہ پر، یہ مقرر کیا ہے اس زبردست اور باخبر ذات نے، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ پھر آ رہا ہے جیسے ٹہنی پرانی۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات آگے بڑھے دن سے، ہر کوئی اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اسی لیے سائنسدان اور ہر وہ شخص جو ذات باری تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہے کہ کسی سپریم پاور نے ان ستاروں اور سیاروں کو تھام رکھا ہے، ورنہ یہ آپس میں ٹکرا جاتے اور کائنات میں بڑی تباہی پھیل جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا برملا اعتراف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ سے ملاقات کی جا سکتی ہے اور اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو میں تو ان کے قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ فلاح پائیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور ہے کہ ہم اسے اونچی آواز سے پکاریں، یا نزدیک ہے کہ آہستگی سے بات کریں؟ تو یہ آیات نازل ہو گئیں، اور خدا تعالیٰ کو پانے اور اس سے محبت کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم خدا تعالیٰ سے سچی محبت کر سکتے ہیں اور اسے پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔